الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن میں اپنی تمام تر عبادتوں اور خراج مندیوں کا خراج بارگاہ رب العالمین میں پیش کرنے کے بعد درود و سلام کا نذرانہ آقائے کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء شاہ بحر بر مالک خوشگوتر اللہ کے پیغمبر امت کے رہبر دونوں عالم کے سرور صاحب انا اعطیناک الکوثر شہنشاہ کون و مقام سید انس و جاں شفیع مجرماں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے بعد آپ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کر کے سنا کے ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ احباب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا چوتھا جمعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے
مقام اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے قرآن کی روشنی میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں۔ پھر ہم نے پہچان اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولیوں کی علامات کیا ہے اس کو بیان کیا قرآن کی روشنی میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں۔ اور پچھلا جمعہ جو ہم نے خطبہ دیا اس میں ہم نے شان اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، قرآن کے حوالے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اور آج کا جو خطبہ ہے اس میں ہم ان تینوں چیزوں کو ملا کر کے پھر عقیدہ معصومیت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ معصومیت کیا ہے اور یہ عقیدہ کن ہستیوں کے متعلق ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے میری گفتگو کو سماعت کرنا ہے، کیونکہ آج کی گفتگو جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی۔ وہ جو 3 جمعے ہم نے پہلے ادا کیے ہیں ان کا خلاصہ ہوگا، نچوڑ ہوگا، ان جمعوں کا حاصل ہوگا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مقام اولیاء اللہ یہ حق ہے، یہ کیا ہے؟ حق ہے کہ اس پہ اللہ کے قرآن کی نص ہے۔ شان اللہ کے قرآن کی نص ہے، کون سی؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہچان اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولیوں کی جو علامات ہیں وہ بھی حق ہیں کیونکہ ان پہ قرآن کی نص ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں شان اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولیوں کی جو عظمت ہے، اللہ اپنے پیاروں کو جو شان عطا کرتا ہے، یہ بھی حق ہے کیونکہ اس پہ قرآن کی نص ہے کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اب یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ مقام اولیاء اللہ، پہچان اولیاء اللہ اور شان اولیاء اللہ، یہ عبارت النص سے ثابت ہے۔ عبارت النص کہتے ہیں قرآن کی واضح آیت سے اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی شان کو بیان کیا۔ اب یہ چند لفظوں میں خلاصہ جو ہے، نچوڑ جو ہے وہ آپ سماعت کریں کہ بالکل سادے لفظوں میں اگر ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کر کے بندہ مومن جب اپنے اندر للہیت اور اخلاص کے نور کو پا لیتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کر کے للہیت اور اخلاص کی دولت جس بندے کو اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت انہیں کیا عطا کرتا ہے وہ سنیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو علم کا نور عطا کرتا ہے، علم کا نور عطا کرتا ہے، اپنی معرفت کا نور عطا کرتا ہے، اپنی قربت، معیت، صحبت اور سنگت کا نور عطا کرتا ہے۔ اب بالکل سادے لفظوں میں اگر میں بیان کروں
تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اس کا عملی مصداق بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندہ مومن پہ اپنی کرم نوازیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بالکل سادے لفظوں میں اگر کوئی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا عملی مصداق بن جائے، اللہ رب العزت اس کو اتنا قریب کر لیتا ہے، اتنی قربت عطا کر دیتا ہے، اتنا پیار اس بندے سے کرتا ہے کہ پھر اس بندے مومن پہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پیار والی باتیں ہوتی ہیں، صرف دنیا میں نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. قرآن کیا بتاتا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ایسے بندہ مومن سے اللہ رب العزت جب پیار کرتا ہے تو صرف اس کی دنیا اعلیٰ نہیں بناتا، وہ فِي الْآخِرَةِ اس کی آخرت کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں 17ویں پارے کی ایک بڑی مشہور آیہ کریمہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات ہم نے صرف قرآن میں نہیں بتائی، یہ بات ہم نے زبور میں بھی کہی ہے. کون سی بات؟ کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، جو میری زمین کے وارث ہیں نا، وہ میں نے اپنے دشمنوں کو نہیں بنایا، میں نے اپنے ولیوں کو اپنی زمین کا وارث بنایا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میں نے اپنی زمین ان الارض یرثها، میں نے جو زمین ہے اس کا وارث کن کو بنایا؟ عبادی الصالحون، جو میرے ولی ہوتے ہیں وہ میری زمین کے وارث ہوتے ہیں. اب آپ تفسیروں میں پڑھ کے دیکھیں اللہ کے ولی کون ہیں. صرف کیا اللہ رب العزت دنیا میں عزت دے دیتا ہے یا صرف آخرت میں؟ نہیں. یہ جو ان الارض ہے تمام مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ زمین بھی ہو سکتی ہے، اور آخرت کی جو زمین ہے جنت والی اس سے مراد وہ بھی ہو سکتی ہے. تو کیا مطلب؟ جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، جو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضوں کو اس انداز میں پورا کرتے ہیں جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور آخرتوں کی بھی جو عزتیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کے حصے میں ڈالا. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اب بات سمجھنے والی ہے کہ ایک ہے منصب نبوت جو قرآن سے ثابت ہے، پھر اس نبوت کے ساتھ اللہ رب العزت نے 3 عہدوں کا ذکر کیا. ایک صدیقیت ہے، ایک شہادت ہے، ایک صالحیت ہے. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ کون سا دودھ ہوتا ہے جو دودھ ہو اور اس میں سے پھر مکھن نہ نکلے. جی ہاں، ایسا دودھ تو ہو سکتا ہے جو نقلی ہو، جو ہے ہی نقلی، پھر اس سے دودھ کیا، اس دودھ سے پھر مکھن کیا نکلے گا؟ اگر خالص دودھ ہے تو پھر مکھن ضرور نکلے گا. اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اگر نبوت ہے تو پھر اللہ رب العزت انہیں معجزات بھی عطا فرماتا ہے. جس طرح دودھ خالص ہے تو پھر مکھن ضرور نکلے گا، اسی طرح اگر واقعی کوئی اللہ کا سچا نبی ہے، کوئی رسول ہے، یہ تو ناممکن بات ہے. نبوت ہے، معجزہ نہیں ہے. رسالت ہے، کوئی شان نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا.
جب اللہ نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، تو گویا معجزات بھی ان کو عطا کی۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے، اپنا پیارا بناتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، تو پھر اس بندہ مومن کو کرامات بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مبشرات ہوتی ہیں، کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آپ نے سمجھنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے۔ اب مفسرین پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 10، کسی کو 50، اور کسی نبی کو اللہ نے 100 معجزے دیے۔ اب یہ ہماری خوش بختی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو ایک معجزہ نہیں، 2، 50، 100 نہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے معجزات عطا کیے کہ ہر معجزے کے اندر آگے ہزاروں معجزات ہیں۔ ایک معجزے کے اندر ہزاروں معجزے چھپے ہیں۔ صرف قرآن کو دیکھ لیں، صرف قرآن کو، تو قرآن مکمل معجزہ، قرآن کا ہر لفظ معجزہ، قرآن کا انداز معجزہ، قرآن کی ترتیب معجزہ۔ قرآن کو جس علم کے تکڑی اور ترازو میں تولو تو نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ نے 1500 سال پہلے دیا۔ تو حقائق معجزہ، نتائج معجزہ، آیات معجزہ، حروف معجزہ، پارے معجزہ، اس کا حفظ کرنا بھی معجزہ۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو حسن کی دولت عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک کی طاقت عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک دیا، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اٹھنا بھی معجزہ ہے اور لیٹنا بھی معجزہ ہے، سونا بھی معجزہ ہے، بولنا بھی معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، کسی نے کیا خوبی کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک تو ہے نا قرآن کے حروف معجزہ ہیں۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، آقا علیہ السلام کی آپ حدیثیں پڑھیں نا، وہ الگ معجزہ۔ اب یہ دیکھیں، جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا اور اس کے کلام میں ایسی روانی ہے، ایسی ترتیب ہے، ایسی چاشنی ہے، ایسا انداز ہے جو اللہ کے کلام سے ملتا جلتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے بالکل جس طرح قرآن میں آتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو اسی انداز کو لیں تو کتنی حدیثیں ہیں آقا علیہ السلام کی، آپ کو اسی قرآن کے پیٹرن پہ آپ کو نظر آئیں۔ تو ایک تو ہے نا قرآن کا معجزہ ہونا، ہمارے آقا علیہ السلام کا بولنا بھی معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد جو معجزے ہیں نا، بس وہ معجزے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے۔ اگر قرآن پڑھے نا تو جو 40 سال کی زندگی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے جب لوگوں نے اعتراض کیا نا، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو مختلف لوگوں نے کیچڑ اچھالا، باتیں کی، انگلیاں اٹھائیں، تو اب آقا علیہ السلام خاموش
نازل کیا. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ نے میری توحید کی بات کی ہے، اب انہوں نے اعتراض کر دیا ہے. آپ نے میری الوہیت کی بات کی ہے، لوگوں نے اعتراض کر دیا ہے. اب میری الوہیت کی توحید کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ اب سنیں قرآن. اللہ فرماتا ہے لعمرک، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام، اور میری توحید کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ میں نے آپ کی 40 سالہ زندگی کو بنا دی. اعلان نبوت سے جو پہلے زندگی ہے. ہم کیا ہے، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد شانیں ہوتی ہیں؟ نہیں، اللہ رب العزت نے اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سالہ دور آقا علیہ السلام نے گزارا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام ان کو مخاطب کر کے کہو اور تم میرے رب کا انکار کرتے ہو اور میرے پاس دلیل ہے جو تمہاری سمجھ میں بھی آتی ہے. وہ دلیل کون سی ہے؟ دلیل یہ ہے اگر 40 سالہ دور میں اور میں نے تمہارے ساتھ کوئی جھوٹ بولا ہے تو مجھے بتاؤ، اور میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کی ہے تو پھر مجھے بتاؤ، اور میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو پھر مجھے بتاؤ، اور میں نے تمہارے ساتھ کوئی داؤ لگایا ہے تو پھر مجھے بتاؤ. اور خود سوچو، تم بھی بندے ہو، میں بھی بندہ ہوں، تم بھی بظاہر انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے اور تم بھی کہتے ہو کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اور دشمن ہو کر گواہی دیتے ہو. تو میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ میرا صادق ہونا، امین ہونا، یہ اللہ رب العزت کی الوہیت کی دلیل ہے. گویا آقا علیہ السلام نے اپنی تعریف کر کے، اپنی نعت بیان کر کے اللہ کی توحید کو ثابت کی ہے. تو آج بھی اگر اللہ رب العزت کا وجود منوانا چاہتے ہو، توحید منوانا چاہتے ہو، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرو کہ اللہ نے ہمارے نبی کو علم دیا، ایسا علم عطا کیا کہ کسی انسان کے پاس نہیں پڑے. پھر بھی دنیا کا کوئی انسان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے علم اتنا دیا کہ کسی دنیا کے انسان کے پاس ایسا علم نہیں ہے. اور جتنی بھی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ ایک طرف رکھ لو، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک طرف رکھ لو، وہ خوبیاں نیچے نظر آئے گی، ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات آپ کو اونچی نظر آئے گی. اللہ. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلام. اب میں انبیاء کرام کے معجزے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف اشارے کرنا چاہتا ہوں، صرف قرآن پہ پیش کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے. ان کا صندوق میں بند ہونا، دریا میں تیرنا، فرعون کے پاس پہنچنا، یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے. فرعون نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں کر سکتا. پنجابی میں کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے وہ کون چکھے. اور جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے تو فرعون بادشاہ ہو کر بھی اس کو مار نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بڑا بنا خدا بنا پھرتا ہے اور تو کہتا ہے میں سب کو قتل کروں گا. ارے نادان، اور میں تیرے گھر میں پال کے تیرے مخالف جو ہے وہ اپنے نبی کو اٹھاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلتے ہیں. اب ان کی ماں کا واقعہ دودھ پینے کا اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، اپنی ماں کا دودھ پیا. اب یہ لمبا واقعہ میں بس اشارہ کر رہا ہوں. اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، 3 رقموں پہ پھیلا ہوا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں اپنا عصا مارنا، 12 چشموں کا جاری ہو جانا، یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے.
اور ایک معجزہ ایسا بھی ہے جو شاید آپ میں سے کسی نے نہیں سنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ ایک نئی بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ کے نبی نا شروع سے باحیا ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے نا ایک چشمے کے پاس جاتے ہیں، ایک غار کی اوٹ میں نا چھپ کر آپ نہاتے ہیں۔ باقی پوری قوم اوپن، کوئی دریا ہے، کوئی نہر ہے، کوئی چشمہ ہے تو وہاں پہ نہاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب بنی اسرائیل میں نا ایک بات کسی نے اڑا دی کہ موسیٰ علیہ السلام مرد نہیں ہے۔ اب میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، مرد نہیں ہے، یہ نہ عورت ہے نہ مرد ہے۔ جب یہ بات پھیلائی نا تو اللہ رب العزت کی غیرت کو جلا لایا۔ اللہ رب العزت نے پتھر کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام ادھر نہا رہے ہیں چشمے پہ، ایک پتھر کے اوپر اپنے کپڑے اتار کے رکھتے ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا اس پتھر کو کہ جہاں بنی اسرائیل کے لوگ نہا رہے ہیں نا، اے پتھر ادھر دوڑنا شروع کر دے۔ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ اللہ کے حکم سے پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، شاید آپ نے یہ سمجھا ہوگا سیرت کا واقعہ، عام کتابوں میں نہیں، یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ پتھر وہیں جا کے رک جاتا ہے جہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب پوری قوم نے جلوہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی مرد ہے۔ جو ہم نے الزام لگایا نا وہ عیب تو موسیٰ علیہ السلام میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا معجزہ بنا کے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی آیات کی شکل میں اس کا نزول کر دیتا ہے۔ اب یہ لکھا ہوا کہاں پہ ہے؟ جی 22ویں پارے میں لکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ کیا ایمان والو، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں، آپ بھی سن لو، اور میرے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے اعتراض کیا، انگلی اٹھائی، میری غیرت کو جلا لایا ہے جو انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ میں مالک ہو کر جواب دیتا ہوں فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ اللہ نے ان کو اس سے بری قرار دے دیا۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ اللہ نے قرآن کی زینت بنا دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور بھی معجزات ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کوڑی ایک برس ہے، ایک مرض ہے، بس ہاتھ لگا دیتے ہیں، شفا مل جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے۔ اسی طرح جتنے بنی اسرائیل کے لوگ جو کچھ کھا کے آتے ہیں یا گھروں میں چھپا کے آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کی خبریں دیتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی معجزہ اللہ نے بنایا ہے کہ باپ بغیر پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے جانا بھی اللہ نے معجزہ بنا دیا کہ آج بھی زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ موجود ہے۔ آج بھی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، بھائی ملتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، تو بھائی ساری بات بتاتے ہیں کہ بھائی یوسف، آپ کی محبت میں ابا جی نے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ آنکھیں جو ہے نا اب خشک ہو چکی ہیں، آنکھوں کا نور چلا گیا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بھائیو اور میری محبت میں روئے ہیں نا تو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی محبت میں روئے ہیں، گویا اللہ کی محبت میں روئے ہیں۔ اب یہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پہ لگا دینا۔ اللہ رب العزت جو آنکھیں جا چکی ہیں، نور چلا گیا ہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت اپنا نور واپس کر دے گا، لوٹا دے گا۔ تو یہ معجزہ قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، ہدہد کا واقعہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کو بھی اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر قرآن میں بیان کیا۔ 22ویں پارے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهَا۔ اب ایک واقعہ پہ ایک گھنٹہ چاہیے، لیکن میں اشارے کر رہا ہوں۔ اب یہ جو انبیاء کرام کے واقعات میں نے بیان کیے، آپ سوچیں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 1000 واقعہ بیان کیا، تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی بیان کر دیے، کوئی فائدہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے 12ویں پارے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی امت، آنے والے کلمہ کو یا غیر مسلم ممکن ہے قرآن پہ اعتراض کریں کہ اللہ نے واقعات بیان کیے، تو اس میں کیا فائدہ ہے ایمان والوں کو؟ اللہ فرماتا ہے میں فائدہ بیان کرتا ہوں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی میں نے واقعات بیان کیے ہیں، مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اس میں انبیاء کرام کی خبریں ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جب میرے حبیب کریم علیہ السلام کی امت ان واقعات کو پڑھے گی ان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی امت کے سامنے کسی بھی نبی کے کسی بھی واقعہ کو بیان کیا جائے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نبیوں کے واقعات جو ہیں وہ قرآن سے لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ میں نے انبیاء کرام کے حوالے سے آپ کو باتیں بتائیں۔ اب کرامات جو ہے نا، یہ اللہ کے ولیوں سے اس سے بھی اس کا صدور ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے وہ آگے بتاؤں گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یار کوئی کرامات قرآن میں بھی موجود ہیں، اللہ نے کسی اپنے ولی کی کرامت کو قرآن میں بیان کیا ہے؟ جی بیان کیا ہے۔ وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ ولیاں ہیں، ولیہ نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہوتی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ ولیہ ہیں، نبی نہیں ہے۔ تو آپ پڑھ کے دیکھیں اللہ کے قرآن میں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم پھل جو ہے نا وہ آ جایا کرتے تھے۔ بے موسم پھلوں کا آنا، یہ شان حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اللہ کے جو ولی ہیں ان کا ذکر موجود ہے کہ وہ تخت اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دے۔ تو بنی اسرائیل کی جو آج بھی کتابیں ہیں نا ان میں ان کا نام عاصم بن برقیہ ہے، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی جو آج ٹیمپل شدہ کتابیں ہیں ان میں نام بھی موجود ہے، عاصم بن برقیہ۔ تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن اتنا کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام
کہ امتی ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے، تو عالم ہیں، ولی ہیں، تو اللہ نے ان کو شان عطا کی ہے، تو قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح اصحاب الاخدود کا واقعہ، اخدود عربی میں کہتے ہیں گڑھے کو، خندق کو، یہ سورہ بروج میں موجود ہے، اور مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے۔ اب میں واقعہ سناؤں گا تو پھر ٹائم گزر جائے گا، تو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن پھر آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ بھی قرآن میں بھی موجود ہے اور صحیح احادیث میں بھی موجود ہے، اور اس واقعہ میں آگے کتنے واقعات ہیں وہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح سیاستہ میں حضرت جریج جو بنی اسرائیل کے ولی تھے، آقا علیہ السلام نے ان کا نام لے کر آقا علیہ السلام نے اس کی شان بیان کی، ہے بنی اسرائیل کا، آقا علیہ السلام نام بھی لیتے ہیں کہ اس کا نام جریج ہے، اس کی شان بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ شان بھی عطا کی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب بات کیا ہے، صرف آپ نچوڑ رکھ لیں، خلاصہ اپنے پاس رکھ لیں کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو معجزات بھی عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو کرامات بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ معجزات بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، کرامات بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سمجھیں کہ اللہ اپنے ولیوں کو اور اپنے پیاروں کو یہ کرامات جو ہے نا، یہ کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ان سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے نبیوں سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ اپنے ولیوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کا حیا فرماتے ہوئے، اب یہ آپ پوچھیں گے کہ یہ حیا فرمانا قرآن میں کہاں پہ موجود ہے؟ جی یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ 16واں پارہ پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام، ان کا پورا واقعہ جو سیاستہ میں بھی موجود ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے پہلے صفحے پہ، پہلے رکوع میں، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جو تیسری بات تھی نا، تیسری بات کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو کچھ بھی میں کر کے دکھاؤں آپ نے بولنا نہیں ہے، بس صبر کرنا ہے۔ تو دو باتیں پہلے ہو چکی تھی، جب تیسری بات کو دیکھا نا کہ خضر علیہ السلام ایک دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ یار انہوں نے ایک تو کھانا نہیں پوچھا، دوسرا ہم ان کی دیوار سیدھی کر دیں، تو یہ کون سی بات ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے پھر حکمت بیان کی، ان دو باتوں کی بھی، اس کی بھی۔ اس کی حکمت کیا بیان کی کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ پڑا ہے جو یتیم بچوں کا ہے، تو یہ ہم دیوار سیدھا کر دیں گے، اتنے تک یہ بچے جوان ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت نے چاہا تو ان کو خبر مل جائے گی، یہ خزانہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور میں نے ان بچوں کے جو خزانے کو ہے وہ سلامت کیوں رکھا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو ابا تھا نا، اللہ فرماتا ہے وہ میرا بڑا پیارا تھا، ان کے جو والد تھے نا وہ اللہ کے ولی تھے، تو اللہ رب العزت اپنے ولی کا حیا کرتے ہوئے اس خزانے کو سلامت اپنے بندے کے بچوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ اپنے بندوں کا حیا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا واقعہ اشارہ میں کروں گا، سورہ یاسین ومالیہ سے شروع کریں تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے حبیب نجار کا، نام تفسیروں میں موجود ہے، واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی جاتے ہیں ایک بستی میں، دعوت پیش کرتے ہیں، وہ آگے سے ظلم کرتے ہیں حتیٰ کہ قتل کر دیتے ہیں، تو یہ عام بندہ ہوتا ہے مومن، یہ ان کے ساتھ جا کے لڑائی کرتا ہے، وہ ظالموں، اور تم نے اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا ہے، اب کچھ حیا کرو، اور وہ تو اپنے مالک کا پیغام لے کے آئے تھے، اور اگر کچھ کرنا ہی تھا تو خدمت کر لیتے،
اور تم نے تو شہید کر دیا ہے۔ جب اس اللہ کے ولی نے نبیوں کا دفاع کیا تو انہوں نے اس کو بھی ذبح کر دیا۔ اب وہ جنت میں چلا گیا۔ اب جنت میں جا کر وہ دعا کرتا ہے، اپنے مالک سے خواہش ظاہر کرتا ہے، اے مالک، اور جو تو نے مجھے رتبہ دیا ہے کاش یہ میری دعا قبول ہو جائے۔ اے مالک، یہ شان جو ہے نا جو تو نے مجھے عطا کی ہے کہ نبیوں کی وجہ سے مجھے شہید کیا گیا ہے، اس دعوت کی خاطر شہید کیا گیا ہے، تو نے مجھے مقام کیا عطا کیے ہیں، کاش ان تک میری کوئی بات پہنچا دے۔ یہ خواہش ہے نا جنت میں جا کر۔ اب اللہ نے اپنے بندے کا احیا کیا کہ میرے بندے کی طلب ہے، خواہش ہے کہ یار دنیا تک میری بات پہنچے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے پریشان نہ ہو، ابھی میرے حبیب کریم علیہ السلام نے آنا ہے، یہ پورا واقعہ اور قرآن کی شکل میں اتار کے اپنے محبوب کی امت تک پہنچا دوں گا، یہ تیرا پیغام میں پہنچا دوں گا۔ تو اللہ نے اپنے بندے کا حیا کیا یا نہیں کیا؟ تو اللہ اپنے بندوں کا حیا فرماتا ہے جو اس کے بندے بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ وہ جو حیا کرتا ہے اس کا انداز کیا ہے۔ ادھر توجہ کریں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کا جب حیا فرماتا ہے، کرم نوازی کرتا ہے، اپنی رحمت کے اس پہ دروازے کھولتا ہے، تو اس کے دو طریقے۔ کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے۔ کہ بندہ ترلا کرتا ہے، ترلا، اس کو ہم کہیں گے منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، مالک اور میں تو بے بس آدمی ہوں، تو کر سکتا ہے، اور جھکتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ اس کی مان جاتا ہے۔ ایک یہ طریقہ انبیاء کرام ہو یا اولیاء کرام ہو یہ اپناتے ہیں، ترلا کرنے والا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نخرے والا، کہ اللہ کے نبی نخرہ دکھا دیں، اللہ پھر بھی مان جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ترلا کرنا، منت کرنا، سماجت کرنا، دعا مانگنا، عاجزی کرنا، جھکنا کہ مالک کرم کر دے، اللہ پھر بھی مان لیتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی یا ولی وہ نخرہ دکھا دیں، نخرہ کیا ہوتا ہے؟ امید ہوتی ہے، ناز ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اسے پنجابی میں کہیں تو مان ہوتا ہے۔ وہ نخرہ دکھاتے ہیں، اللہ پھر بھی مان جاتا ہے۔ ترلا کرے اللہ پھر بھی مان جاتا ہے، اور نخرہ دکھا دیں اللہ پھر بھی مان جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے یہ قرآن میں کہاں پہ لکھا؟ جی قرآن میں لکھا ہے، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں آقا علیہ السلام کے متعلق یہ ترلے کا واقعہ بھی موجود ہے، نخرے کا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ ترلا کیا ہے کہ 7ویں پارے میں سورہ انعام جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے اوپر والی آیتیں آپ دیکھیں تو ایک آیت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ یہ سیاستہ کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے رکھا، یہ قرآن کی آیت اللہ نے کیوں اتاری؟ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات ایسی گزری کہ آقا علیہ السلام ساری رات روتے رہے اور ایک بات کرتے رہے۔ وہ کیا تھی؟ اپنی زبان میں کرتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے مالک اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیری مرضی ہے، اگر معاف کر دے تو تو کر سکتا ہے۔ اب یہ اپنی زبان میں آقا علیہ السلام اللہ کے سامنے عاجزی کرتے رہے کہ بندوں کو معاف کر دے، انہیں بخش دے، ان پہ کرم نوازی کر دے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے اپنے حبیب کریم علیہ السلام پہ نازل کر کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام یہ الفاظ آپ کے اتنے خوبصورت ہیں، مجھے اتنے پسند آئے ہیں کہ میں نے قرآن بنا کے آپ پہ نازل کر دیا۔
یہ ترلا ہے، منت ہے، مالک کر دے کرم نوازی بندوں کو. تو ترلا اللہ نے مانا ہے یا نہیں مانا؟ مانا ہے. اچھا اب نخرہ کہاں پہ لکھا ہے؟ نخرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں نماز میں، دل میں خیال آتا ہے اے مالک قبلے کو بدل دے، قبلے کو بدل دے، بس خیال آتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام وہ ترلا بھی آپ کا بڑا سونا ہے، یہ نخرہ بھی آپ نے بڑا سونا نکالا ہے کہ میری عبادت ہے، تو اپنا رخ بدلنا چاہتا ہے، اس کعبے کی طرف کرنا چاہتا ہے. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نخرہ بھی قبول ہے، آپ کا ترلا بھی قبول ہے. ابھی نماز میں رخ بدل دیں، میں نے اس قبلے کی جگہ کو اس کو قبلہ بنا دیا. اب یہ باتیں مشکل نہیں ہیں، قرآن میں موجود ہے. ترلا بھی اللہ نے مانا ہے، نخرہ بھی مانا ہے. اب میں انبیاء کرام کے واقعات پیش کروں تو بڑی لمبی بات ہو جائے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بے شمار باتیں میں چھوڑ کے آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان یہ معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سارے یاد بولو، کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی بڑے سے بڑا بھی ہو جائے نا وہ معصوم نہیں ہوتے. بڑے سے بڑا صدیق ہو جائے، شہید ہو جائے، صالح بن جائے، وہ معصوم نہیں ہو سکتا. ایک جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے، جب دعا مانگتے ہیں نا ہمارے بندے مولوی حضرات وہ کیا کرتے ہیں کہ 12 امام 14 معصوم. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، سن لیں سبھی. 12 امام ہیں، ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں، لیکن صرف 12 نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا معیار بنائیں کہ امام کون ہوتا ہے تو پھر قیامت تک امام آتے رہیں گے. اب یہ بھی 1 گھنٹے کی بحث ہے اگر میں کروں کہ امام کون ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز کتنی ہوتی ہیں، وہ شانیں کیا رکھتا ہے، اور اس معیار پہ تولیں تو کتنے امام امت میں گزر چکے. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء. اب جو دوسری بات ہے 14 معصوم، ایک 12 امام اور 2 ساتھ ملائیں حضرت سیدہ کائنات کو اور آقا علیہ السلام کو، وہ ان کو 14 بنا کے معصوم بنا دیتے. ایک معصوم تو واقعی ہے آقا علیہ السلام، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن نیچے نیچے جو ہے نا وہ معصوم نہیں ہے. نہیں ہے، سن لیں. اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. اولیاء کرام بڑے سے بڑے ہو جائیں، اور صحابہ کرام کیوں نہ ہو جائیں، یا اہل بیت اطہار کے افراد کیوں نہ ہو جائیں، یہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے. یہ عقیدہ بھی سمجھنے والا ہے. اب کوئی جاہل بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی غلطیاں تو قرآن میں موجود ہیں. آپ کہتے ہیں معصوم ہے تو غلطیاں تو ہیں. آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر 7 بار قرآن میں موجود ہے. یونس علیہ السلام کی بات ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں ہیں. اب یہ میں سوکھے لفظوں میں آپ کو بتا دوں، یہ انبیاء کرام کی خطائیں نہیں ہیں، یہ ادائیں ہیں. اب شرعی طور پہ ہم لفظ بولیں گے تو ان کو کہیں گے کہ یہ اجتہادی خطا، ٹھیک ہے نا، شریعت کی زبان میں. ادروائز ہم اپنی زبان میں بات کریں گے تو نبی معصوم ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں، منصب عصمت نیچے ہوتا ہے، منصب نبوت اس سے بھی اوپر ہوتا ہے. اب بالکل آخری لفظ آپ نوٹ کر لیں کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان انسان ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. یہ جو بظاہراً غلطیوں کا ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں ان کا حل کیا ہے. اب 2-4 لفظوں میں یہ خلاصہ لے نوٹ کر لیں. یہ 10 گھنٹے کی بات بھی ہوگی تو اس کے اندر ہوگی. وہ کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان گناہوں پر قدرت و طاقت کے باوجود، گناہوں پر قدرت و اختیار کے باوجود غلبہ خوف خدا بندی کی وجہ سے گناہوں سے بچتے. وہ
صغیرہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، البتہ نسیان، بھول چوک جسے ہم کہتے ہیں، یا اجتہادی خطا سے بعض اوقات کسی عمل کا صادر ہو جانا، یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تبلیغی مصلحت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں اگر ان پہ اطلاق کریں گے تو ہم بولیں گے وہ محفوظ ہیں، لیکن ان امکان خطا جو ہے اللہ کے ولیوں سے ممکن ہے۔ تو یہ جو انبیاء کرام کا حدیثوں میں یا قرآن کی آیتوں میں تذکرہ ملتا ہے، یہ ان کی خطائیں نہیں ہیں، انبیاء کرام کی ادائیں ہیں، جس کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ قرآن بنا کے اپنے حبیب کریم علیہ السلام پہ اتار دیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، سبھی کو عقیدہ حقہ جو قرآن سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے، اس کے مطابق ہمیں عقیدہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔